اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ویورز آپ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ میری دعائیں ہیں کہ اللہ رب العزت آپ تمام مسلمانوں پر اپنی خیر و برکتیں نازل فرمائے اور آپ تمام مسلمانوں کو اپنی پناہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین اللہم آمین۔ ویورز میں آپ کو آج وقف کے قواعد بتاؤں گی۔ ایک قرآن پاک میں جس جگہ پر وقف کرنا ہے تو کس طرح کرنا ہے، کس لفظ پہ کرنا ہے، ٹھیک ہے ویورز۔ میں آپ کو تقریباً اردو میں سمجھاؤں گی یہ بات کہ وقف کرنا کیوں ضروری ہے، کیونکہ ہم عربی میں بہت ساری چیزوں کو نہیں سمجھ پاتے تو ہم عربی کو بس پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے ہمیں قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں ایک چیز جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن پاک میں وقف کی کتنی اہمیت ہے۔ اب اردو میں اگر ہم لکھتے ہیں اٹھو مت بیٹھو، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم نے یہاں پر لکھا اٹھو مت بیٹھو، جب اگر ہم نے یہاں اٹھو مت بیٹھو پہ اب اگر ہم نے یہاں وقف کر دیا، اٹھو وقف کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ہم نے کہا مت بیٹھو، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم انہیں جس سے بھی بات کر رہے ہیں ہم انہیں اٹھنے کی تلقین کر رہے ہیں کہ اٹھو مت بیٹھو، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر یہی وقف ہم یہاں کے بجائے یہاں لگا دیتے ہیں، مت اٹھو مت پہ ہم نے وقف کر دیا، اٹھو مت بیٹھو، تو ہم یہاں اٹھنے کے بجائے بیٹھنے کی تلقین کر رہے ہیں کہ اٹھو مت بیٹھو۔ تو اس طرح سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ وقف کتنا ضروری ہے، وقف کس جگہ پر کرنا ضروری ہے، کس طرح سے کرنا ضروری ہے، یہ میں سب آپ کو بتاؤں گی۔ تو اس طرح سے آپ کو اردو میں سمجھ جانا چاہیے کہ ہمارے لیے وقف کتنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو اٹھو مت بیٹھو، اٹھا دیا۔ اب اٹھو مت پہ ہم نے وقف کیا تو اٹھو مت بیٹھو، تو ہم نے اب اس کو بٹھا دیا۔ تو ہمیں اسی طرح قرآن پاک میں جتنی بھی جگہ پہ جو بھی قاعدے آ رہے ہیں، جتنے بھی قواعد ہیں، جس جگہ وقف کرنا ہے، کس طرح سے کرنا ہے، وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ بس قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر اس طرح سے گول دائرہ بنا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ گول دائرہ جو ہے یہ وقف تام اور آیت مکمل ہونے کی علامت ہے۔ تو اس جگہ پر ہمیں ہر حالت میں رکنا ہے۔ جیسے ہم نے لفظ لکھا، صادقین، قاف یا زرقی نون زبرنا، صادقین۔ اب یہاں لفظ آ رہا ہے صادقین، لیکن اگر اس کے آگے ہم نے یہ گول دائرہ بنا ہوا ہے قرآن پاک میں، تو اب ہم اس کو وقف کر دیں گے، اور وقف میں جو ہے یہ متحرک جو ہے نون زبرنا یہ ساکن ہو جائے گا، تو ہم اس کو پڑھیں گے صادقین، وقف کر دیا، نون کو ساکن کر دیا، اور ہم نے اس کو وقف کی حالت میں پڑھا صادقین۔ فا یا زیر فی، ہا زیر ہی، فی ہی، فا یا زیر فی، ہا کھڑی زیر ہی،
فی ہی. اب یہ فی ہی ہم نے لکھ دیا، فا یا زیر فی، ہا زیر ہی، فی ہی. لیکن اگر اسی کے آگے گول دائرہ یعنی وقف تام آیت یہاں پہ اگر مکمل ہو رہی ہوگی تو گول دائرے کا نشان ہوگا. اور اب ہم اس کو کھڑی حرکات کو کھڑی حرکات بھی نہیں بلکہ یہ زیر ہے، فا یا زیر فی، ہا زیر ہی، فی ہی. ہم اس متحرک کو ساکن کر دیں گے اور ہم اس کو اب پڑھیں گے فی. فی وقف کر دیا ساکن میں، ہم نے وقف میں اس کو ساکن کر دیا اور اب ہم نے اس کو پڑھا فی. فی ہی وقف میں کسی طرح بھی نہیں پڑھا جائے گا، اس کو ساکن کر دیا جائے گا فی. یعنی کلمے کے آخری حرف پر زبر زیر پیش یعنی متحرک کوئی سا بھی لفظ ہو، زبر زیر پیش، دو زیر اور دو پیش، دو زبر نہیں، دو زیر اور دو پیش، کھڑا زبر الٹا پیش، کھڑا زبر الٹا پیش ہوں تو اس تمام حرف کو وقف میں ساکن کر دیں گے. کیا کر دیں گے؟ ان تمام حرف کو وقف میں ہم ساکن کر دیں گے. کلمے کے آخری حرف پر دو زبر، ابھی اس میں دو زبر نہیں آئے تھے، دو زیر اور دو پیش آئے تھے. اب کلمے کے آخری حرف پر اگر دو زبر ہوں گے تو ہم انہیں وقف میں الف سے بدل دیں گے. میں آپ کو ابھی بتاؤں گی ڈیٹیل سے، ٹھیک ہے؟ کلمے کے آخری حرف پر اگر دو زبر ہوں گے تو ہم انہیں وقف میں الف سے بدل دیں گے. کلمے کے آخری حرف پر گول تا پر خواہ کوئی بھی حرکت ہو یا تنوین ہو، اسے وقف میں ہا ساکن سے بدل دیں گے. کھڑا زبر، حروف مدہ اور ساکن حرف وقف میں تبدیل نہیں ہوتے. کھڑا زبر، حروف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچتے ہیں، حروف مدہ اور ساکن حرف وقف میں تبدیل نہیں ہوتے کیونکہ وہ آلریڈی پہلے سے ساکن ہوتے ہیں، تو اب ہم انہیں ساکن نہیں کر سکتے، تو انہیں ہم وقف میں تبدیل نہیں کرتے. صادقینہ میں نے آپ کو لکھ کے بھی پڑھایا تھا، صادقینہ. تو اس صادقینہ کو نون زبر نہ حروف متحرک ہے تو ہم نے اس کو وقف میں ساکن کر دیا اور پڑھا صادقین. زبر زیر پیش کو ہم ساکن کر دیں گے، یعنی زبر زیر پیش، دو زیر دو پیش، ٹھیک ہے؟ تو اب جیسے یہ آ گیا نستعینو، اب ہم نے اس نستعینو کو وقف میں ساکن کر دیا. نون پیش نو کو ہم نے وقف میں ساکن کر دیا اور ہم نے اسے پڑھا نستعین. زبر زیر پیش ساکن ہو گئے. اب دو زیر اور دو پیش، شہرن، وقف میں ہم اس کو شہر، صرف اس کو را کو ہم نے ساکن کر دیا، دو زیر کو ہم نے ساکن کر دیا. شیئن وقف میں دو زیر کو ہم نے وقف میں کیا کیا، کیسے پڑھا؟ شیء، دو زیر دو پیش. لہون، قدیرن، ہم نے اس کو قدیرن، لہون کو لہو، قدیر را کو دو پیش والے را کو ہم نے ساکن کر دیا اور پڑھا قدیر. برقن وقف میں ہم نے پڑھا برق، قاف چونکہ حروف قلقلہ ہے اس لیے ہم نے اس کو پڑھا برق. اب ہے کہ دو زبر کی تنوین ہو تو ہم اسے وقف میں کیسے پڑھیں گے؟ اگر دو زبر کی تنوین ہوگی تو ہم اسے وقف میں الف سے بدل دیں گے، ٹھیک ہے؟ جیسے ہم نے دو پیش کو ساکن کر دیا تھا، دو زیر کو بھی ہم نے ساکن کر دیا تھا، اب دو زبر کو ہم نے الف سے بدلنا ہے. تو الفافن کو ہم نے پڑھنا ہے الفافا، علمن کو ہم نے پڑھنا ہے علما، نبین کو ہم نے پڑھنا ہے نبیا، وقف میں نبیا. ساکن حرف وقف میں تبدیل نہیں ہوتے، تو اس لیے جیسے یہ لکھا ہوا ہے ونحر، را ساکن ہے، را پہ جزم ہے،
جس حرف پہ جزم ہوتا ہے اسے ساکن کہتے ہیں. تو چونکہ یہ ساکن ہے تو اس کو ہم کوئی تبدیلی نہیں لائیں گے, اس کو ہم اسی طرح پڑھیں گے. وانحر فرغب, با ساکن ہے, اس کو ہم نے کوئی تبدیلی نہیں لانی ہے. فرغب ساکن حرف وقف کی حالت میں تبدیل نہیں ہوتے, اسی طرح سے پڑھے جاتے ہیں. فحدث اب حروف مدہ کو بھی وقف کی حالت میں ہم تبدیل نہیں کرتے, تو ہم حروف مدہ کو وقف کی حالت میں بھی اسی طرح پڑھتے ہیں. ہا الف زبر ہا حروف مدہ فیہا, وقف میں بھی ہم اسی طرح پڑھیں گے. فیہا تہتدو دال واو پیش دو واو مدہ کو بھی ہم نے اسی طرح سے پڑھنا ہے وقف کی حالت میں. تہتدو قولی لام یا ذلی حروف مدہ یا مدہ. قولی وقف میں بھی ہم اسی طرح پڑھیں گے. قولی. اب میں آپ کو سکتے کے بارے میں بتاتی ہوں. سکتہ کسے کہتے ہیں؟ آواز روک کر سانس لیے بغیر آگے پڑھنے کو سکتہ کہتے ہیں, یعنی آواز رک جائے اور سانس جاری رہے. تو اب میں اس کو کس طرح سے پڑھوں گی آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں. یہ لفظ ہے وقیل من راق. اب یہ من کے اوپر سکتہ لکھا ہوا ہے, سکتے کا نشان ہے, ٹھیک ہے. تو اب ہم اسے پڑھیں گے وقیل من راق, یعنی آواز رک گئی سانس چلتی رہی. اگر سانس بھی رک جائے گی تو ہمیں ختم ہو جائیں گے نا, تو آواز رک گئی اور سانس چلتی رہی. وقیل من راق کلا بل ران, کیونکہ ہم نے اس کو وقف کیا تو زبر ساکن میں تبدیل ہو گیا. کلا بل ران من مرقدنا ھذا ذال الف زبر ذا حروف مدہ وقف کی حالت میں تبدیل نہیں ہوں گے, اور ہم نے یہاں مرقدینہ پہ سکتہ کرنا ہے. من مرقدنا ھذا عوجا قیما, یہ جیم الف دو زبر جن کے بعد یہ گول دائرے کا بھی نشان ہے, تو یہاں پر ہم نے وقف بھی کرنا ہے اور سکتہ بھی کرنا ہے. تو دو زبر کی تنوین الف میں بدل جائے گی, تو اب ہمیں اس طرح پڑھنا ہے عوجا قیما. میں آپ کو اس کے نشان بتاتی ہوں کہ جس طرح کے یہ نشان قرآن پاک میں ہوتے ہیں تو ان جگہوں پر ہم نے کیا کرنا چاہیے. قرآن پاک میں آیت کے درمیان میں چھوٹا سا ایسے میم لکھا ہوا ہوتا ہے. میم, یہ میم وقف لازم کی علامت ہے. جہاں پورا قرآن پاک کی سپارے کا جو اس طرح کا حصہ ہوتا ہے نا, وہاں پہ آپ نے جہاں یہ میم ہوگا وہاں پہ لازم لکھا ہوگا, وقف لازم. تو آپ کی پوری آیت کے ختم ہونے پر وہاں پہ وقف لازم لکھا ہوگا. تو میم وقف لازم کی علامت ہے اور یہاں پر ضرور ٹھہرنا چاہیے. میم وقف لازم کی علامت ہے, یہاں ضرور ٹھہرنا چاہیے. تو اس لیے وقف لازم کا مطلب ہے یہاں پہ لازمی رکنا ہے, ہر حالت میں رکنا ہے, تھوڑی سی دیر کو وقف ضرور کرنا ہے. تو یہ وقف مطلق کی علامت ہے, یہاں ضرور ٹھہرنا چاہیے, یعنی یہاں ٹھہرنا بہتر ہے. لازمی نہیں ہے لیکن یہاں ٹھہرنا چاہیے, ٹھہرنا بہتر ہے. جیم, یہ وقف جائز کی علامت ہے. یہاں ٹھہرنا بہتر لیکن نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے. کہ اگر آپ قرآن پاک میں جلدی میں پڑھ رہے ہیں, درمیان میں جیم کا نشان آ گیا, ایک جگہ دو جگہ آپ نے کہیں اگر نہیں بھی ٹھہرے تو بھی جائز ہے, لیکن اگر ٹھہر جائیں گے تو بہتر ہے. زا, یہ وقف مجوز کی علامت ہے. یہاں ٹھہرنا جائز لیکن نہ ٹھہریں تو بہتر ہے. جس جگہ پہ بھی اس طرح سے زا لکھا ہوا آ جاتا ہے یا ایسے زا بنا ہوا ہوتا ہے, تو یہاں اگر ٹھہر جائیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن نہ ٹھہریں تو بہتر ہے. صاد, قرآن پاک میں درمیان میں آیت کے درمیان میں کہیں صاد لکھا ہوتا ہے, تو یہ وقف مرخص کی علامت ہے.
यहाँ ठहरना नहीं है, रुकना नहीं है, साथ में पढ़ते नहीं रहना है, मिला के पढ़ना है, आयत को दूसरी आयत से मिला कर पढ़ना है। स्वाद वक्फ मुरक्कस की अलामत है, यहाँ मिलाकर पढ़ना चाहिए। और कुरान पाक में बाज़ जगह लाम अलिफ भी लिखा हुआ होता है, तो इस लाम अलिफ की भी अलग अलग खुसूसियात हैं। कहीं इसको दरमियान में, आयत के दरमियान में अगर लाम अलिफ लिखा है तो ठहरने या ना ठहरने में आपकी मर्ज़ी है, इख्तलाफ है। लेकिन अगर आयत के दरमियान में अगर ये गोल ता पर या वक्फ पर अगर लाम अलिफ लिखा है तो ठहरने ना ठहरने में इख्तलाफ है। लेकिन अगर आयत के दरमियान में ये लाम अलिफ आ रहा है, ये वक्फ नहीं है, तो आप इस पे ठहरने की ज़रूरत नहीं है, मिलाकर पढ़ते रहिए। तो व्यूअर्स, आज मैंने आपको वक्फ की अलामात और इसके बारे में बताया। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं आपको जो कुरान पाक में पढ़कर सुनाऊंगी कि किस तरह से, कहाँ पर जीम आ रहा है तो हमने किस तरह से पढ़ा है, कैसे रुक रहे हैं, कैसे ठहर रहे हैं, सकता किस तरह कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं आपको अगली वीडियो में इन तमाम चीज़ों के बारे में बताऊंगी, तफसील से पढ़ के बताऊंगी, ताकि आपको एहसास रहे कि हमने किस तरह से पढ़ना है और किस तरह से नहीं। बाज़ औक़ात लोगों को इस तरह से समझ में नहीं आ पाता, फिर वो जब कुरान पाक में पढ़ते हैं तो उनको आहिस्ता आहिस्ता समझ में आता है। तो मैं आपको किसी न किसी सूरत में इंशाअल्लाह जीम कैसे वक्फ करना है, तो पे कैसे वक्फ करना है, मीम पे कैसे वक्फ करना है, तो ये सब मैं आपको इंशाअल्लाह बताऊँगी। अपना बहुत ख़याल रखिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, और हो सके तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और जितना हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि सदका जारिया में आप भी शामिल हो जाएं। अपना ख़याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।